باب فی فضل من قتل کافرا، کافر کو قتل کرنے کی فضیلت کے حوالے سے یہ باب ہے۔ تو مقصد مجاہد کی فضیلت ہی ہے، وہ مجاہد جو کہ قاتل الکافر ہو۔ یہاں پہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا یجتمع فی النار کافر وقاتلہ ابدا، کہ جہنم میں کافر اور اس کو قتل کرنے والا کبھی بھی اکٹھے نہیں ہوں گے۔ یعنی مقصد یہ ہے کہ چونکہ کافر نے نار میں جانا ہے تو اس کا جو قاتل مومن مجاہد ہے وہ پھر نار میں نہیں جائے گا تو جنت میں جائے گا۔ سوال ہے کہ اگر یہ فاسق ہو تو پھر تو جہنم میں جا سکتا ہے، مجاہد فاسق، تو پھر یہ کیسے کہا گیا لا یجتمع فی النار کافر؟ تو ایک اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ مخصوص طبقہ مراد ہے، ایک طبقے میں دونوں اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ اگر دونوں کے طبقات اور گھر الگ ہوں جہنم میں تو یہ ممکن ہے۔ اور دوسرا جواب یہ دیا گیا ہے کہ قاتل الکافر نار میں نہیں جائے گا، اس کی جو سزا ہوگی وہ غیر نار کے ذریعے سے ہوگی۔ مقصد حبس فی الاعراف کی صورت میں ہو سکتی ہے، اعراف میں اس کو ٹھہرایا جائے، یا پھر نار کے علاوہ کوئی اور طریقے سے اس کو کیا کی جائے گی، سزا دی جائے گی۔ بہرحال نار کے اندر دونوں ایک جگہ پر اکٹھے نہیں ہوں گے۔ جی چلیں۔ باب فی حرمت نساء المجاہدین، مجاہدین کی عورتوں کی عزت اور احترام، حرمت بمعنی احترام ہے، اس کے حوالے سے یہ باب ہے کہ ان کا جو احترام ہے یہ لازم ہے، اور ان کا احترام بوجہ مجاہدین کے ہی ہے، تو ضمناً اس سے مجاہد کی فضیلت کا بیان ہے۔ جی چلیں۔ مجاہدین کی عورتوں کا احترام اور عزت علی القاعدین، پیچھے رہنے والے جو لوگ ہیں ان پر، کا حرمت امہاتہم، یہ ایسے ہے گیا کہ ان کی ماں کا احترام، سمجھ آ رہی؟ تو تشبیہ دی ہے ماؤں کے ساتھ نساء مجاہدین کو، تو بوجہ ان کی عظمت اور فضیلت کے، یعنی گویا کہ یہ ان کی مائیں ہیں، اور ماں کا درجہ آپ کو پتہ ہے بہت زیادہ ہے، تو اس طرح ان کا بھی درجہ بہت زیادہ ہو چکا ہے، تو لہٰذا ان کا احترام کا مطلب ان کی ضروریات کا خیال اور ان کی عصمت کی حفاظت، یہ مراد ہے کہ یہ ضروری اور لازم اور فرض ہے۔ جی چلیں۔ وما من رجل من القاعدين يخلف رجل من المجاهدين في أهله إلا نصب له يوم القيامة فقيل له وما من رجل من القاعدین، نہیں ہے پیچھے رہنے والے میں سے کوئی مرد جو کسی مجاہد مرد کا نائب بنے، یخلف اس کے اہل میں، الا نصب له، اور نائب بننے کے بعد یہ پھر وہ خیانت بھی کرے، الا نصب له یوم القیامہ، مگر اس کو اس کے سامنے کھڑا کر دیا جائے گا، مجاہد کے سامنے۔ جی۔ فقیل له قد خلفک فی اہلی، اس کو کہا جائے گا کہ تو نے تو اس کو اپنے اہل میں پیچھے امین سمجھ کے چھوڑا۔ جی۔ فخذ من حسناته ما شئت، اس نے خیانت کی، اب اس کی نیکیوں سے جو چاہے لے لو، مطلب اتنا یہ بڑا جو ہے وہ خیانت ہے اور اس کا گناہ ہے۔ جی۔ فالتفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما ظنكم، آپ ہماری طرف متوجہ، آپ نے کہا ما ظنکم، کیا تمہارا گمان ہے، کس بارے میں؟ اخذ حسنات کے بارے میں، کہ مجاہد کچھ نیکی اس دوسرے کے ذمے باقی چھوڑے گا؟ نہیں، کیونکہ وہاں تو ضرورت ہے نیکیوں کی، وہ تو کچھ نہیں باقی چھوڑے گا، ساری نیکیاں لے لے گا اس خائن کی۔ ایک یہ مطلب ہے ما ظنکم فی اخذ الحسنات، سمجھ آ رہی؟ اور دوسرا مطلب ما ظنکم فی اللہ، سمجھ آ رہی؟ انہ قال صدقا بواسطۃ رسول اولاد، کیا تمہارا گمان اللہ کے بارے میں، سمجھ آ رہی؟ کہ اس نے جو بات میرے ذریعے کی ہے، مقصد یہ سچی ہے نا، تصدیق کرتے ہو نا تم اس کی کہ ایسے ہی ہے، سمجھ آ رہی؟ مطلب کیا ہے کہ یہ سچی بات ہے، ایسے ہی ہوگا کہ مجاہد پھر اس خائن کی نیکیوں سے وصول کرے گا۔
تو گویا کہ اس گناہ کا عوض نیکیاں بن جائیں گی جو اس کو دینی پڑے گی، یعنی اتنا سخت گناہ ہے۔ جی چلے آگے چلیں۔ باب فی السریہ تخفق، سریہ جو ہے یہ چھوٹا لشکر ہوتا ہے جس کی مقدار جو ہے وہ مختلف ہو سکتی ہے۔ بہرحال جو بڑا جیش ہوتا ہے اس سے جو آگے نکلتے ہیں افراد ان کو سریہ کہا جاتا ہے۔ ایک غزوہ اور ایک سریہ بھی ہے، غزوہ جس میں نبی علیہ السلام بنفس نفیس شریک ہوئے ہو، اور سریہ جو ہے جس میں آپ نہ شریک ہوئے ہو۔ مجازن اس کا اطلاق ایک دوسرے پر بھی ہوتا ہے۔ سریہ تخفق، تخفق کا معنی تحرم، یعنی ایک غزوہ گیا جہاد کے لیے لیکن وہ محروم ہو گیا، اس کو آگے کچھ بھی نہیں ملا، ایسے ہی واپس آ گیا۔ تو آپ نے فرمایا وہ پریشان نہ ہو، اس کو پورا اجر مل جائے گا لیکن آخرت میں ملے گا، اور جس کو غنیمت مل گئی ہے اس نے اپنا ایک ثلث گویا کہ کیا کر لیا ہے، 2 ثلث اس نے وصول کر لیے، 1 ثلث اس کا باقی رہ گیا۔ دیکھیں تو گویا کہ ٹوٹل اجر کے 3 حصے ہیں، تو غنیمت حاصل کرنے والے 2 حصے اپنا وصول کر لیتے ہیں، 1 باقی رہ جاتا ہے، اور جس کو غنیمت نہیں ملی اس کا سارا محفوظ ہو گیا۔ جی وبه قال تم لهم اجرهم، کوئی جماعت جہاد کرنے والی جہاد نہیں کرتی اللہ کے راستے میں اور پھر وہ غنیمت بھی پا لیتی ہو، مگر یہ ہے کہ وہ اپنے 2 ثلث جلدی لے لیتی آخرت کے اجر سے، تو گویا کہ ٹوٹل 3 حصے ہو گئے، 2 ثلث انہوں نے لے لیا ہے۔ تو اشارہ کس طرف ہے؟ 3 حصے بنا کر کہ غنیمت ملنے والے کو زیادہ اجر مل گیا، ویسے تو آخرت کا اجر زیادہ ہے، سمجھ آ رہی؟ آخرت کا اجر دنیا کے اجر سے زیادہ ہے، تو ہونا تو یہ چاہیے کہ 1 اجر لیا، 2 اجر باقی رہ گیا، لیکن یہاں پہ تفہیماً آپ نے یہ بتایا کہ گویا کہ 2 ثلث اجر کے اس نے لے لیے، ثلثی اجری من الآخرت، سمجھ آ رہی؟ تو گویا کہ توجہ کرے یہاں پہ گویا کہ 3 ثلث ہو گیا نا، تو اس کا اجر 3 حصوں میں تقسیم ہو گیا، 2 دنیا کے حصے ہیں اور 1 آخرت کا، لیکن دوسرا مطلب واضح ہو جائے گا زیادہ کہ آخرت کے 3 حصے ہیں اجر کے، جس میں سے 2 حصے اس کو دنیا میں مل گئے، جس کے اندر غنیمت بھی شامل ہے، 1 پیچھے رہ گیا، سمجھ آئے گی؟ اور اگر دنیا کے حصے اس کو 2 ثلث بتایا گیا ہے تو تب بھی ٹھیک ہے، سمجھ آ رہی؟ کہ یہ دنیا کے جو 2 حصے غنیمت والے ہیں یہ گویا کہ بظاہر زیادہ اجر ہے، سمجھ آ رہی؟ تو یہ اس صورت پر ہوگا جب کہ ایک بندے کی نیت ہی کیا ہو، دنیا لینا ہو، آخرت کی نیت اس کی کم ہے، دنیا کی زیادہ ہے، تو گویا کہ اس نے دنیا کا اجر زیادہ لے لیا۔ پتہ نہیں آپ کو سمجھ آئیے کہ بات کہ آخرت کا اجر تو زیادہ ہے، یہاں پہ تو یہ بتایا گیا کہ مال غنیمت 2 ثلث ہے اور آخرت کا اجر 1 ثلث ہے، تو اس کا بتایا گیا کہ وہ آخرت کے ہی ٹوٹل اجر ہیں جن میں سے 2 حصے اس کو پہلے مل گئے ہیں، سمجھ آ رہی؟ اس کے مقدر میں لکھ دیے گئے ہیں، سمجھ آ رہی؟ ملا تو اس کو تھوڑا مال غنیمت ہے، مثلا 1000 روپیہ ملا ہے، لیکن وہ ظاہراً 1 ملا ہے، اس کے علاوہ بھی اس کے مقدر میں بہت کچھ لکھ دیا گیا ہے، 1 ثلث اس کے علاوہ اس کو ملے گا جس کا فیصلہ اینڈ میں ہونا ہے، وہ ابھی اس کے تقدیر میں نہیں لکھا گیا، وہ آخرت میں اس کو ملے گا، سمجھا؟ اور یہ کچھ اس کو مل گیا ہے اور کچھ اس کے لیے فیصلہ ہو چکا ہے، سمجھ آ رہی؟ بہرحال وَيَبْقَى لَهُمُ الثُّلُثُ، اور 1 حصہ باقی رہ گیا ہے، اگر وہ کچھ بھی حاصل نہ کرے غنیمت کو تو تم لهم اجرهم، تو ان کے لیے ان کا پورا اجر آخرت کا آخرت میں ہی ملے گا، سمجھ آ رہی؟ دنیا میں اس کا کوئی حصہ ان کو نہیں ملا۔ جی چلے آگے چلے۔ باب فی تضعیف الذکر فی سبیل اللہ عز وجل، اللہ کے راستے میں ذکر کرنے کا جو ڈبل ثواب ہے اس کے یہاں پہ ذکر ہے، تضعیف الذکر، ذکر کے اجر کا بڑھ جانا اللہ کے راستے میں۔ جی چلیں۔ ابھی قال ضعف، نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا نماز، روزہ، ذکر، یہ نفقہ فی سبیل اللہ پہ دگنا کر دیا جاتا ہے 700 گنا، بسبع مئات ضعف، یعنی 700 گنا اس کا اجر زیادہ ہے نفقہ فی سبیل اللہ کے مقابلے میں۔ اور وجہ اس کی ظاہر ہے کہ صیام، صلاۃ یہ ذکر پر ہی مشتمل ہوتے ہیں،
چونکہ ذکر تعمیم بعد تخصیص ہے، اور یہ فرض ہے ذکر صلاۃ، اور نفقہ فی سبیل اللہ یہ کیا ہے؟ تطوع کے قبیلے سے ہے، تو فرض کا درجہ نفل سے زیادہ ہوتا ہے، اور پھر وہی فرض فی سبیل اللہ آ جائے گا تو اس کا ڈبل اجر ہو جائے گا۔ نفقہ فی سبیل اللہ بھی گو کہ فی سبیل اللہ ہی ہے، لیکن ہے تو وہ نفلی نہ، بات سمجھ آ رہی؟ تو یہ چیز ہو گیا، بات سمجھ آ گئی؟ تو یہ جو تقابل ہے یہ فرض اور نفل کا ہے، اور اگر تقابل فرض اور فرض کا کیا جائے، چونکہ نفقہ فی سبیل اللہ سے مراد زکوٰۃ بھی ہو سکتی ہے، تو پھر کیسے؟ تو پھر بھی واضح ہے، چونکہ نماز اور روزے کا جو درجہ ہے وہ زکوٰۃ سے زیادہ ہے، سمجھ آ رہی؟ نماز آپ کو پتہ ہے جامع العبادات ہے اور سب سے بڑی عبادت ہے، تو نماز پیچھے رہ گیا، روزہ تو روزہ بھی بدنی عبادت ہے، سمجھ آ رہی؟ اور روزے کا اجر بھی نفقے سے زیادہ ہے، چونکہ بدنی مشقت مالی مشقت سے زیادہ ہوتی ہے، اور ذکر ویسے تعمیم بعد تخصیص ہے، تو حاصل کیا نکلا؟ 700 گنا اجر جو ہے نا یہ بڑھ جاتا ہے نماز اور روزے کا۔ اور باقی ایک حدیث کے اندر ب700,000 ضعف ہے، 7 لاکھ غالباً گنا بڑھ جاتا ہے، تو وہ جو حدیث ہے وہ ضعیف ہے۔ جی چلے آگے۔ باب فی من مات غازیا، ایک آدمی ہے جو غازی مر کر غازی ہو کر فوت ہو جائے، یعنی شہید نہ ہو، غازی بنے اور پھر مر جائے، تو کہا وہ بھی حکماً شہید ہے اور جنت میں جائے گا۔ حقیقی شہید تو وہی ہوتا ہے جیسے قدوری میں آپ نے پڑھا ہے کہ جو میدان جنگ سے اٹھایا گیا ہو مقتول، اس کو شہید کہتے ہیں، لیکن چونکہ اس کی مرنے کا سبب بھی میدان جنگ تھا تو حکماً یہ بھی شہید ہے، اور ویسے اس کا بھی حکم یہ کیا ہے کہ یہ جنت میں جائے گا۔ جی چلیں۔ فصل من خرج، جو اللہ کے راستے میں نکلا، جی مر گیا یا قتل ہو گیا، فهو شہید، اس کے گھوڑے نے اس کو گرا دیا، سمجھ آ رہے؟ وقص کہتے ہیں گردن کا ٹوٹنا، تو گرائے گا تو گردن ٹوٹ جاتی ہے، عموماً بندہ گردن کے بر گرے گا تو گردن ٹوٹ جائے گی، جی گھوڑا اس کی گردن توڑ دے یا اونٹ توڑ دے، او بعیرہ، جی۔ حامہ کہتے ہیں زہر والی کوئی بھی چیز ہو اس کو حامہ کہتے ہیں، جی۔ بستر پر مرے، ای حتف، یعنی موت، جس موت پہ بھی اللہ چاہے وہ مرے تو یہ شہید ہی ہوگا اور اس کے لیے جنت ہوگی، سمجھ آ رہی؟ پیچھے ذکر آیا نا من فصل فی سبیل اللہ فمات او قتل، تو فهو شہید، سمجھ آ رہی؟ تو وہ شہید ہوتا ہے، یعنی یہ عرفاً شہید ہے، اور ایک صورت میں شرعاً شہید ہے، سمجھ آ رہی؟ اور مات فصل فی سبیل اللہ فمات او قتل، یا یہ او جو ہے یہ مانت الخلوف کے لیے ہے، یعنی جمع ممکن ہے، جمع کیا ہے؟ ممکن ہے، کیونکہ صرف مرنے سے تو شہید نہیں ہوگا، اصطلاحی شہید تو تب ہوگا جب میدان بدر میں میدان جنگ میں وہ مرے، مطلق مرنے سے تو وہ شہید نہیں ہے، یہاں پہ تو مطلق موت پہ بھی اس کو شہید ہونے کا اطلاق کیا گیا، تو اس کا جواب یہ دے رہا ہوں، یا تو عرف کے لحاظ سے اس کو لوگ شہید کہہ دیتے ہیں، اور یا پھر مطلب یہ ہے کہ شہادت کے اندر مرگ بھی تو آ گئی نا، موت بھی آ گئی، تو اس لحاظ سے وہ شہید ہے۔ دوسری صورت میں یہ شہید حکمی ہے اور اس کے لیے کیا ہے؟ جنت۔ جی چلیں۔ رباط کہتے ہیں ارتباط الخیل کو، سمجھ آ رہی؟ علی سرحد کیا کہتے ہیں اس کو، علی سرحد، کسی سرحد کے اوپر، یعنی حدود اس کو کیا کہتے ہیں، اسلامی جو سرحد اسلامی جو ملک ہے اس کی سرحد کے اوپر پیراداری کرنا اور گھوڑے کو باندھنا، سمجھ آ رہی؟ یہاں پہ اس کی فضیلت کا بیان ہے۔ جی چلیں۔ ہر میت یختم علی عملی، اس کے عمل پہ اس کو مور لگا دی جاتی ہے، اعمال نامہ بند ہو جاتا ہے۔ جی۔ مرابط، جو کہ پیراداری کرنے والا ہے، گھوڑے باندھنے والا ہے سرحد کی حفاظت کے لیے، جی، اس کا عمل بڑھتے رہتا ہے قیامت کے دن تک۔
ويؤمر من فتان اور اس کو امن دے دیا جاتا ہے فتان القبر. فتان کا معنی ہوتا ہے امتحان لینے والے، اور یہاں پہ مراد جن سے فتان ہے، کیونکہ اصل میں دو فتان امتحان لینے والے، ایک منکر اور دوسرا نکیر، یہ دو فرشتے ہیں. تو قبر کے جو امتحان لینے والے فرشتے ہیں ان سے ان کو امن دیا جاتا ہے، مطلب وہ قبر کے عذاب سے اور قبر کے امتحان سے بچا لیا جاتا ہے. یہاں پہ یہ آتا ہے کہ مرابط کا اعمال نامہ جاری رہتا ہے، جبکہ دوسری حدیث میں کیا آتا ہے، سمجھ آ رہی، کہ 3 بندے ایسے ہیں مرنے کے بعد جن کا عمل ان کے لیے جاری رہتا ہے. سمجھ آ رہی، صدقۃ جاریۃ، علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. تو یہاں پہ تو چوتھی چیز کا ذکر آ گیا. سمجھ آ رہی، تو جواب اس کا یہی ہے کہ وہاں پہ 3 ہے، یہاں پہ چوتھی چیز ہے. سمجھ آ رہی، تو عدد اقل اکثر کی نفی نہیں کرتا، تو مطلب ٹوٹل 4 چیزیں ہوگی. ایک اس کی دوسری توجیہ کی حضرت سہارنپوری رحمہ اللہ نے بزل میں، اور وہ یہ کی ہے کہ اعمال کا جاری رہنا کچھ بذاتی ہی ہے اور کچھ بواسطۃ غیری ہی ہے. سمجھ آ رہی، جو مرابط ہے اس کا اعمال نامہ جاری رہتا ہے بذاتی ہی، خود اس کے اپنے عمل جو ہے وہ اس کا اجر اس کو ملتا رہتا ہے. اور علم اس کا تو تب اجر ملے گا جب کوئی اس کے اوپر عمل کرے گا، تو یہ غیر کے واسطے سے عمل جاری رہتا ہے. اولاد صالح ہوگی، نیک کرے گی تو اس کو اجر ملے گا. صدقہ ہے، جاری ہے، کوئی نفع اٹھائے گا تو اس کو اجر ملے گا. تو اس لیے دونوں میں کوئی تعارض نہیں ہے. ایک میں اعمال کا جاری رہنا بواسطۃ الغیر ہے اور دوسرے میں بذاتی. یہاں پہ بذاتی ہی اس کا عمل جاری رہے، یعنی چونکہ اس نے حفاظت کی ہے. سمجھ آ رہی، تو اب یہ عمل اس کا جاری رہے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا نفع متعدی ہے، خیال رکھیں. تو جس کا نفع متعدی ہے اس کا عمل جاری رہتا ہے. اس لیے حدیث میں آتا ہے خیر الناس من ينفع الناس، کیونکہ اس کا نفع کیا ہے، علم سب سے بہتر کیوں ہے باقی کاروبار اور اعمال سے؟ اس لیے کہ اس کا نفع میں تعدی ہے. سمجھ، تاجر تجارت کرتا ہے اپنے فائدے کے لیے، اور عالم علم حاصل کرتا ہے اپنے لیے بھی اور پھر دوسرے کے لیے بھی. جی چلے آگے. باب فی فضل الحرث فی سبیل اللہ عز وجل. فضل الحرث، چوکیداری اور پاسبانی کی فضیلت اللہ کے راستے میں. سمجھ آ رہی، تو پیچھے رباط تھا. رباط کا تعلق عموماً ہوتا ہے، رباط اور حرث قریب قریب ہی ہے. سمجھ آ رہی، لیکن وہ بواسطۃ الحیوانات ہوتا ہے رباط، اور یہ حرث یہ خود بنفسی ہی ہوتا ہے. تو یہ دونوں میں تھوڑا سا فرق آ گیا دقیق سا. جی چلے آگے. وبه قال حدثنا ابو طلحه قال حدثنا معاويه بن السلام عن زيد بن السلام حنين. جی یہ چلے نبی علیہ السلام کے ساتھ یوم حنین کی طرف. سن 8 ہجری میں فتح مکہ کے بعد جب آپ مکہ میں تقریباً 21 دن ٹھہر گئے تو پھر آپ کو یہ پتہ چلا کہ اب کیا کہتے اس کو، اوف بن مالک کی قیادت میں کچھ مشرک جو ہے وہ حملہ کرنا چاہ رہے ہیں. تو آپ نے پھر ان کے خلاف جو ہے وہ جہاد کیا. سمجھ آ رہی، لیکن اس کی کیا صورت تھی؟ اس کی صورت یہی تھی کہ آپ نے پھر 200 آدمیوں کا دستہ لیا مکہ سے، بلکہ یہ یوم حنین ہے، ٹھیک ہے. تو حنین میں یہ تھا کہ آپ 12,000 افراد کے لشکر کے ساتھ ان کے مقابل میں گئے. سمجھ آ رہی، 12,000 افراد کا یہ لشکر تھا جس میں 2,000 نئے قسم کے مسلمان بھی تھے. تو یہ حنین کا جو واقعہ ہے اس کے اندر پھر یہ لوگ اوتاس کے اندر آ کے جمع ہوئے. سمجھ آ رہی، اور جب نبی علیہ السلام ان کے پاس پہنچے تو یہ گھاٹی میں چھپے ہوئے تھے اور انہوں نے اوپر سے تیر برسانے شروع کر دی. ابتداءً صحابہ کرام کو کچھ شکست ہوئی، بعد میں پھر آپ نے ان کو اپنے قریب اکٹھا کیا اور پھر حملہ کیا جس سے وہ تتر بتر ہو گئے. لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ و یوم حنین میں سورۃ 10 پارے میں پھر اس واقعے کو اللہ نے ذکر کیا. پھر یہ لوگ یہاں سے بھاگ کے طائف چلے گئے.
پھر جو یہاں سے غنیمتیں حاصل ہوئی تھی کافی زیادہ آپ نے وہ تقسیم کر دی جی رعنا کے مقام پر، اور پھر آپ طائف جو ہے ان کے پیچھے چلیں گے، پھر طائف کا جا کے آپ نے کیا کیا، محاصرہ کیا۔ تو یہاں پہ اس غزوہ حنین کا ذکر ہے۔ جی چلیں، لمبا چلے لوگ، حتیٰ کان عشیۃً، یہاں تک کہ نبی علیہ السلام شام کے اندر داخل ہو گئے۔ جی نماز کا وقت آ گیا نبی علیہ السلام کے پاس۔ جی جی ایک شاہ سوار ہے، اس نے کہا اللہ کے رسول انی انطلقت بین ایدیکم، میں تمہارے آگے آگے چلا، جی حتیٰ طلعت جبل کذا، فلاں فلاں پہاڑ پہ چڑھ گیا۔ جی فإذا أنا بهوازن على بردة آبائهم بطغونهم ونعمهم وشائعهم اجتمعوا إلى حنين۔ اس نے کہا جی میں نے حوازن کے علاقے کو دیکھا ہے کہ وہ علی بکرتی یا قبیلہ حوازن، سمجھ آ رہی، قبیلہ حوازن کو میں نے دیکھا ہے کہ جو کہ علی بکرتی، بکرا کہتے ہیں تمام کو، اور ویسے بکرا کا معنی چرخی بھی ہوتا ہے جو پانی کھینچنے اور اتارنے کے لیے ہوتی ہے، تو وہ یہ مبالغتاً بولا جاتا ہے کہ وہ اپنے آبا کے بکرا یعنی ساری چیزوں کے ساتھ آگے، یا چرخی بھی گویا ساتھ لے آئے ہیں، بزعنہم، اپنی جو کیا کہتے ہیں اس کو، ہودج نشین عورتیں ان کے ساتھ آگے ہیں، ونعامہم، اپنے اونٹ شاہ بکریاں وہ بھی لے آئے، اجتماع الی حنین، چونکہ اس سردار نے یہ کہا تھا بھی سب کچھ لے کے چلو تاکہ کسی کے پیچھے توجہ باقی نہ رہے، گو کہ وہاں پہ ان کا جو بڑا کافر تھا، سمجھ آ رہا، اس نے ان کو مشورہ دیا تھا کہ یہ واپس کر دو، لیکن وہ نہیں مانا۔ جی چلیں، فتبسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اسلام ہنس پڑے، یہ مسلمانوں کی غنیمت ہے کل انشاءاللہ۔ جی ثم قال من يحرسنا الليل، جی اس رات کون ہماری چوکیداری کرے گا؟ قال انس بن ابی مرثد الغنوی انا یا رسول، میں کروں گا۔ جی قال فركب، سوار ہو جاؤ، فرسا له، ایک گھوڑے پہ سوار ہو گئے، نبی علیہ السلام کے پاس آئے۔ جی استقبل آپ نے فرمایا جاؤ اس گھاٹی میں، شاب میں، سمجھ آ رہا، یہاں تک کہ تو اس کے بلند حصے میں چلے جانا، ولا نغرن من قبلک، ہمیں تیری طرف سے دھوکہ نہ دیا جائے، مقصد یہ ہے کہ تو اگر غافل ہوا تو ہم پہ حملہ ہو جائے گا، اس لیے تو نے بیدار رہنا۔ جی فلما اصبحنا خرج رسول اللہ، ہم نے صبح کی، نبی اسلام نکلے اپنی نماز گاہ کی طرف۔ جی صلی اللہ علیہ وسلم، ثم قال هل احسستم فارسکم، دو نفل آپ نے پڑھے سنتے ہیں، آپ نے پوچھا ہاں بھی شاہ سوار کو کچھ پتہ چلا ہے کیا ہوا؟ جی ما احسسناه، ہم نے تو اس کو نہیں معلوم کیا، تکبیر ہو گئی، یتلفت الی الشیب، آپ گھاٹی کی طرف بھی کچھ متوجہ تھے۔ جی نماز کے دوران اشارتاً، بھی فارس تمہارا آگے، خوش ہو جاؤ۔ جی فجعلنا ننظر الى خلال الشجر، ہم درختوں کے درمیان گھاٹی میں دیکھ رہے تھے کہ نظر نہیں آ رہا۔ جی اذا هو قد جاء حتى وقف على رسول اللہ وسلم کے پاس کھڑا ہوا، اني انطلقت حتى كنت في اعلى هذا شیب الشعب، امرنی، جی جہاں مجھے آپ نے حکم دیا تھا، طلعت الشعبين، جب میں صبح کی تو میں نے دونوں گھاٹیوں کے اندر میں نے جھانکا۔ جی فنظرت فلما ارى احدا، میں نے دیکھا تو میں نے تو کسی ایک کو بھی نہیں دیکھا۔ جی هل نزلت الليله، قال لا الا مصليا، یعنی اب مجھے کوئی بھی ان میں سے نظر نہیں آیا۔ جی نبی علیہ السلام نے فرمایا کیا تو رات میں اترا تھا اس گھاٹی سے؟ جی قد اوجبت فلا، یا اس گھوڑے سے؟ تو اس نے کہا نہیں جی، الا مصلی، نماز کے لیے، او قاضی حاجت، بولو براز کے لیے۔ جی فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد اوجبت، تو نے جنت واجب کر لی ہے، کوئی ضرر نہیں ہے تیرے اوپر یہ کہ تو اس کے بعد کوئی نفلی عمل نہ کرے، سمجھ آ رہی، کیونکہ فرضی تو کرنا ہی کرنا ہے نا، نفل نہ بھی کرے تو یہ اتنا ثواب تو نے حاصل کر لیا جو سارے نفلوں کے برابر۔ تو بارہ فضل الحرس ثابت ہو گیا، حرس کہ اللہ کے رستے میں نگہبانی کرنے کی کتنی زیادہ فضیلت ہے۔ اللہ موفق۔ جی چلیں، باب کراہیہ ترک الغزو، جہاد کو چھوڑنا مکروہ ہے۔ کراہت اس صورت میں ہے جب فرض کفایہ ہے، تب بھی اس میں کچھ نہ کچھ کراہت ہے، سمجھ آ رہی، کیونکہ اس میں تکاسل ثابت ہوتا ہے۔ ہاں اگر کوئی بالوجہ ہے تو پھر تو الگ بات ہے، سمجھ آ رہی، اور اگر نیت ٹھیک ہے تو پھر یہ کراہت بھی نہیں ہے، اور اگر فرض عین ہے تو پھر تو حرام ہے نا، تو پھر یہ کراہت سے مراد حرمت ہو جائے گی۔ جی چلیں،
وبه قال حدثنا عبدة بن سليمان يغزو جی من مات جو مر گیا جہاد نہیں کیا اس نے. جی ولم یحدث نفس شعبة نفاق ولم یحدث نفسہ اور اس نے اپنے نفس کو جہاد کے بارے میں سمجھ آ رہی ولم یحدث اور اس نے نہیں تیار کیا اپنے نفس کو جہاد کے بارے میں یا ولم یحدث نفسہ اور اس کا نفس جہاد کے اندر بیدار نہیں ہوا پیدا نہیں ہوا سمجھ آ رہی ولم یحدث اور نہیں اس نے عزم کیا لم یحدث حدث یحدث کا معنی ہوتا ہے تحدیثاً عزم کرنا اس نے اپنے جہاد نفس کو تیار نہیں کیا پختہ عزم نہیں کروایا اس کا جہاد پر ٹھیک ہو گیا تو ما تعالیٰ شعبۃ نفاق وہ نفاق کے شعبے پر مرے گا یعنی گویا کہ وہ منافق ہے عملی چونکہ نفاق کے کئی شعبے اس میں سے یہ بھی ہے سمجھ آئے تو مقصد کیا ہے کہ جہاد کرنا چاہیے یا جہاد کی نیت ہونی چاہیے اگر نہ جہاد کر رہا ہے نہ جہاد کی نیت کر رہا ہے اور نیت بھی نیت صادقہ اور نیت صادقہ وہ ہوتی ہے جو حصول اسباب ممکنہ کے ساتھ ساتھ ہوتی ہے سمجھ آ رہی ذہنی طور پہ عملی طور پہ بس تیار ہے سمجھ آ رہی کہ جیسے ہی مجھے موقع بن جائے تو میں انشاءاللہ جہاد کروں گا تو یہ ہو جائے گا نیت جہاد تو اب درست ہے ورنہ ما تعالیٰ شعبۃ نفاق کا ایک شعبہ چونکہ منافقی کیا ہوتا ہے سمجھ آ رہی جہاد سے پیچھے رہتے ہیں نا جی چلیں قال حدثنا عمرو بن عثمان وقال يوم القيامة جی نہ جہاد کیا نہ کسی مجاہد کی تیاری کروائی اسباب مہیا کی اس کے لیے تجہیز مانا تیار کرنا سامان اسباب پیدا کرنا اور نہ ہی کسی غازی کے پیچھے نائب بنا اس کے اہل میں بخیر ان کا معنی عافیت تو اللہ اس کو مصیبت پہنچائے گا قاریت ان کا معنی عذاب مصیبت اور دوسری روایت میں لفظ کیا ہے قبل یوم القیامت سے پہلے اللہ اس کو مطلب یہ ہے کہ تارک جہاد آدمی ذلیل ہے سمجھ آئے اس کو ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا چاہے جس صورت میں بھی ہو جیسے آج کل دیکھ لیں مسلمان چونکہ تارکین جہاد بن چکے ہیں اس لیے ذلت کا شکار ہے تو جہاد میں کسی نہ کسی اعتبار سے انسان کی شرکت ہونی چاہیے خود مجاہد بنے یا مجاہد کا معاون بنے جی چلیں مجھے مشرکین سے جہاد کرو مال کے ذریعے نفس کے ذریعے زبان کے ذریعے مطلب تین ہی قسمیں جہاد کی تو مشرکوں سے سارے قسم کے جہاد کرنے ہیں لیکن بطاقت ہی اگر مال کی طاقت ہے مال لگائے جان کی ہے جان لگائے زبان کی ہے تو زبان کرے اسی کے ضمن میں حضرت فرماتے ہیں سہارنپوری رحمہ اللہ کہ جو مشرکین سے مجادلہ مباحثہ اور مناظرہ کیا جاتا ہے وہ بھی ایک قسم کا کیا ہے جہاد ہے سمجھ آ رہی جی چلیں اب یہی ہے کہ ویسے تو انفرو خفاف و ثقالا ہے لیکن دوسری جگہ پہ آ گیا ہے کہ وما کان المؤمنون لینفروا ادھر دیکھیں انفرو اور ادھر ہے ما کان المؤمنون لینفروا کافہ تو مقصد وہ انفرو والا جو عموم تھا وہ ختم ہو چکا ہے سمجھ آ رہی آگے جو دو حدیثیں آ رہی ہیں مقصود مصنف جیسے کہ حضرت سہارنپوری فرماتے ہیں حضرت ابن عباس کے حوالے سے جو دو رائے تھی آیت کے منسوخ ہونے کی انفرو کے ان دونوں کو ذکر کر دی ہے سمجھ آ رہی اور دو رائے ہے اس میں مفسرین کی لیکن دو آیتیں ہیں کہ انفرو خفاف ثقالا ایسے ماں کا دوسری آیت کون سی ہے ما کان لأہل المدینۃ ومن حولهم من الاعراب یتخلفوا عن رسول اللہ ولا یرغبوا بانفسهم عن نفسہ سمجھ آ رہی مومن پیچھے نہ رہیں تو حضرت ابن عباس کی ایک رائے یہ ہے کہ ما کان المؤمنون لینفروا کافہ ناسخ ہے انفرو اور ما کان المؤمنون کے لیے مقصد سارے اب نہ نکلیں سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی اس لحاظ سے وہ منسوخ ہو جائیں گی دونوں آیتیں اور یہ اس کے لیے ناسخ ہو جائے گی لیکن تبری وغیرہ نے اس کو پسند نہیں کیا اور کہتے ہیں کہ نہیں یہ نسخ والی بات ٹھیک نہیں ہے بلکہ انفروا خفافا وثقالا کا جو حکم ہے وہ مخصوص لوگوں کے لیے تھا پیچھے آپ کو بتا دیا تھا کہ جہاد فرض ہے ایک قول میں ان لوگوں کے لیے فرض عین جن کو نبی علیہ السلام مختص کر دیں تو یہ ان کے لیے حکم تھا انفروا خفافا وثقالا سمجھ آ رہی اب اگر مخصوص لوگوں کے لیے وہ فرض عین والی بات کی جائے
تو پھر تو ظاہر بات ہے ما کان المؤمنون فی الکاف اپنی جگہ پہ باقی ہے، محکم ہے، پھر تو یہ منسوخ نہیں ہے۔ بات سمجھ آ رہی؟ تو بہرحال اگر اس رائے کو دیکھا جائے تو پھر نسخ منسوخ والی بات نہیں ہے۔ انفرو ان لوگوں کے لیے جن کو امام متعین کر بھی آپ نے جانا ہے، اب ان کے حق میں کیا بن جائے گا؟ فرض عین بن جائے گا، اور باقیوں کے حق میں فرض کفایہ ہو جائے گا۔ دیکھیں ذرا جی۔ قال حدثنا احمد بن محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الا تنفروا يعذبكم عذابا الیما۔ ایک یہ آیت ہو گئی جی، ما كان لاهل المدینہ قوله یا ملون تک جو آیت ہے جی، اسقط الآیہ ان کو منسوخ کر دیا ہے اس آیت نے جو ان کے اس کے بعد آئی ہوئی ہے جی۔ وما كان المؤمنون لينفروا كافة۔ آگے بات سمجھ، تو انفرو تھا اور آگے کیا؟ الا تنفروا، اگر نہیں نکلو گے تو عذاب دو گے، تو یہ شدید ترک فرض پر ہی ہو سکتی ہے، تو لہذا پتہ چلا ہر ایک کے حق میں نفور کیا ہے؟ فرض ہے۔ مصنف کا مقصود نسخ کوئی ثابت کرنا ہے، اس لیے اس نے عنوان کیا ہم کہ باب فی نسخ نفی العامۃ بالخاص۔ جی چلیں۔ وبه قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا زيد بن حباب عذابهم۔ جی میں نے ابن عباس سے آیت کے بارے میں پوچھا اللہ تنفروا، تو انہوں نے کہا کہ بالکل ان سے بارش روک دی گئی اور یہ امساک مطر ان کا عذاب تھا۔ اب مقصود مصنف دو ہیں، یا تو اسے مقصد صرف یہی بتانا تھا کہ عذاب ان پہ آیا اور وہ امساک مطر کی صورت میں، ٹھیک ہو گیا، اور یا دوسری جو رائے ہے ابن عباس کی منقول، اس کا یہاں پہ اظہار ہے، اور وہ کیا ہے کہ یہ مخصوص لوگوں کے بارے میں تھا کہ جو نہیں گئے تو پھر ان پر کیا آ گیا؟ عذاب آ گیا۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ یہ جن کو آپ نے متعین کہ بھائی آپ نے جانا وہ نہیں گئے، اب ان سے بارش روک لی گئی اور ان پہ عذاب آ گیا، تو مقصد یہ ہے ہی حکم مخصوص لوگوں کے لیے، اس صورت میں پھر یہ آیت منسوخ نہیں بنے گی۔ جی چلیں۔ باب فی الرخصۃ بالقعود من العذر۔ عذر ہے، عذر کی وجہ سے جہاد کو چھوڑ دیا گیا ہے، تو اس کے اندر کیا ہے؟ رخصت ہے، اجازت ہے۔ عزیمت پھر بھی یہی ہے کہ بندہ باوجود معذور ہونے کے جہاد میں شرکت کرے۔ جی چلیں۔ وبه قال حدثنا جی میں نبی السلام کے پہلو میں تھا، الا جنبی، ساتھ بیٹھا ہوا تھا جی، فغشیته السکینہ، آپ کو سکینہ اور سکون نے ڈھانپ لیا، وقعت رحمت مراد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی فخذ، آپ کی ران میری ران پر تھی جی۔ فما وجدت ثقيل شيء اثقل من، جی میں نے کسی چیز کا بوجھ نہیں پایا جو زیادہ بھاری ہو، من فخذ رسول اللہ، نبی السلام کی ران سے جی۔ ثم سري عنه، سری عنہ، پھر وہ حالت آپ سے ہٹائی گئی، سمجھ آ رہی؟ یعنی وہ سکینہ دور ہوا۔ قال اكتب فكتب، کا لکھو جی، میں نے لکھا فی کاتفن، ایک بکری کی ہڈی کے شانے میں جی۔ لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله، یہ آیت لکھی جی۔ الى اخر الايه۔ فقام ابن ام مکتوم، ابن ام مکتوم کھڑے ہوئے، وہ ایک نابینا آدمی تھے جی، لما سمع ان کا نام عمر ہے یا عبداللہ ہے، سمجھ آ رہی جی۔ لما سمع فضیلت مجاہدین کی جب فضیلت سنا جی، فكيف بمن لا يستطيع الجهاد من المؤمنين، جو جہاد کی طاقت نہیں رکھتا ایمان والوں سے وہ کیا کرے جی۔ فلما قضى كلامه غشيت بات ان کی پوری ہوئی جی، نبی علیہ السلام کو سکینہ نے پھر ڈاک لیا، السکینہ تو فخذه على فخذه ووجدته ان کی ران میں ران پر تھا جی، میں نے اس سے بوجھ دوسری مرتبہ بھی ایسے ہی پایا جی، في المرة الأولى، کما وجدت فی المرۃ الاولی، ثم سر یا رسول اللہ، پھر آپ سے وہ وحی کی کیفیت دور ہوئی جی۔ وقال اقرأ يا زيد، زید پڑھو کیا لکھا ہے، قاعدون من المؤمنين، میں نے پڑھا یہ، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غير أولي الضرر، حضرت نبی علیہ السلام نے غیر اولی الضرر آگے لکھو جی، الآية كلها قال زيد، ساری آیت آگے پھر وہی ہے۔ أنزلها الله عز وجل وحده، زید کہتے ہیں اللہ نے صرف یہی آیت کا ٹکڑا اتارا مستقل جی، وحدہ، فالحقها والذي نفسي بيده، میں نے اس کو لکھ دیا، الحاق کر دیا اس کا ماقبل کے ساتھ جی۔ لكأني انظر إلى ملحقها عند الصدع فكيف في كثف، اللہ کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں دیکھ رہا ہوں اب بھی اس کے الحاق کی جگہ کو جو کہ ہڈی کے ایک شگاف کے پاس تھا، یعنی چونکہ جگہ نہیں تھی تو اس سوراخ کے قریب ہی میں نے پھر غیر اولی الضرر، سمجھ آ رہی؟ یہ میں نے لکھ دیا۔ یہ جو غیر اولی الضرر کا لفظ ہے، بعض نے اس کو غیرہ بھی پڑھا ہے قرات میں، الا اولی الضرر ہو جائے گا، اور بعض نے غیرو بھی پڑھا ہے، یہ ماقبل کی صفت ہو جائے گا کہ قائدین جو غیر اولی الضرر ہے یہ مجاہدین کے برابر نہیں ہو سکتے جی۔ چلیں
تو بہرحال رخصت ثابت ہو جی بھئی تم نے چھوڑ دیا مدینے میں کچھ لوگ جی ولا انفقتم ما سرتم مسیرا نہیں تم چلتے کچھ چلنا جی ولا قطعتم ولا انفقتم من نفقۃ اور نہیں تم خرچ کرتے کوئی خرچ کرنا جی من واد الا اور نہیں تم کاٹتے کوئی وادی مگر وہ تمہارے ساتھ ہوتے ہیں وہ تو مدینہ میں ہے آپ نے فرمایا ان کو عذر نے اور ایک روایت میں مرض نے چونکہ عذر عام ہے چاہے وہ جسمانی ہو یعنی خلقی ہو یا غیر خلقی ہو تو آپ نے فرمایا عذر اور مرض نے ان کو روک دیا مطلب ان کی نیت چونکہ صادقہ تھی وہ چاہتے تھے تمہارے ساتھ آئیں لیکن نہیں آ سکے اس لیے وہ ثواب کے اندر تمہارے بالکل برابر ہیں جی چلیں باب ما یجزئ من الغزو اب جہاد چونکہ فرض ہے کتنی مقدار فرض ہے اور کتنا اگر بندہ کرے تو یہ کفایت کر جائے گا اس کے اوپر شرکت کے اعتبار سے تو یہاں پہ اس کا ذکر کیا گیا جی چلے آگے کسی غازی کی تیاری کروا دیتا ہے جو اللہ کے راستے میں جہاد کر رہا ہے وہ بھی جہاد کر رہا ہے خود غزا جی جو اس کے پیچھے رہا خیر سے عافیت سے تعاون کے ساتھ اس نے بھی جہاد کیا ٹھیک ہو گیا تو ابن حبان کہتے ہیں کہ اس نے جہاد کیا کہ مطلب کان مثلو فی الاجری اس کا ثواب بھی مجاہد کی طرح برابر ہے جی چلیں نبی علیہ السلام نے بنو لحیان کی طرف کیا کیا ایک سریہ بھیجا جی اور آپ نے فرمایا ہر دو بندوں میں سے ایک مردہ جائے جی قائد سے کہا جو خارج کے پیچھے رہا اس کے اہل میں اور مال میں خیر سے خارج کے اجر کا نصف اس کو ملے گا توجہ کریں پچھلی حدیث سے گویا یہ سمجھ میں آ رہا تھا کہ پورا اجر ملنا ہے ادھر میں سمجھ میں آ رہا ہے کہ نصف اجر ملنا ہے قرطبی نے اس تعارض کو اس طرح دور کیا ہے کہ یہ جو نصف کا لفظ ہے یہ زائد ہے سمجھ آ رہی تو خالف اور مجاہد دونوں کا ثواب برابر ہے حضرت ابن اجر نے کہا کہ یہ زائد ماننے کی ضرورت نہیں چونکہ یہ تو صحیح حدیث سے ثابت ہے تو لہذا اس میں تطبیق دیتے ہیں اور وہ دی انہوں نے کہ نصف اجر خارج بھی ٹھیک ہے اور مثل الاجر بھی ٹھیک ہے کیسے کہ دونوں کو پورا پورا ثواب ہے لیکن اگر ان ثوابوں کو اکٹھا کیا جائے ان دونوں کے ثواب کو اکٹھا کیا جائے اور اکٹھا کر کے پھر اگر تقسیم کیا جائے تو آدھا ایک کے حصے آدھا دوسرے کے حصے تو اس لحاظ سے یہ کہنا بھی ٹھیک ہے کہ آدھا اجر ہے آدھے کا مطلب پورے مجموعے کا آدھا اس کو وہ آدھا بھی ٹھیک ہے اور یہ کہنا بھی ٹھیک ہے مثل الاجر ہے کیونکہ مقدار کے لحاظ سے وہ مثل ہی بنتا ہے گل سمجھ آ رہی جی چلیں باب فی الجرأۃ والجبن جرأت کہتے ہیں بہادری اور جبن کہتے ہیں بزدلی کو سمجھ آ رہی تو مطلب جہاد میں جرأت ہونی چاہیے بزدلی نہیں ہونی چاہیے بزدلی کی مذمت بیان کرنا مقصود ہے مجاہد ہمیشہ بہادر ہوتا ہے جی چلیں قال حدثنا عبد الخالق بہت بری وہ چیز جو بندے میں ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے شخن بخل حالے کا معنی ہوتی ہے جو جزا فضا کرنے والا ہو وہ اصل تو بندہ جزا فضا کرنے والا ہوتا ہے لیکن مجازن اس کو شوخ کی طرف نسبت کر دی کیونکہ وہ سبب بن رہا ہے جزا فضا کرے گا بخل ہے اور جس کی وجہ سے وہ کیا کرتا ہے ہر وقت یہ کہہ رہا ہے یار گزارا نہیں کیا کرے حالات بڑے تنگ ہیں مشکل ہے یہ ہے وہ ہے سمجھ آ رہی تو بخیل آدمی ہمیشہ کیا کرتا ہے جزا فضا ہی کرتا ہے سمجھ آ رہی تو یہ چکر ہو گیا یہ بہت بری وصف ہے وجبن خالن اور ایسی بزدلی خالن جو بندے کے دل کو باہر نکال دے خالے کا معنی ہوتا ہے خلا نکلنا تو خالے نکالنے والی یعنی اس کی جان نکالنے والی یعنی اتنا بزدل ہے گویا کہ وہ کہہ رہا ہے میں مر جاؤں گا تو کہا بزدلی یہ بڑی کیا ہے مذموم چیز ہے اور شخص جو ہے یہ جزا فضا بندے میں پیدا کرتا ہے تو اس لحاظ سے یہ بھی بڑا مذموم ہے جی چلیں باب فی قوله عز وجل ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكة اب لا تلقوا بأيديكم الى التهلكة کا تعلق بھی چونکہ جہاد سے ہے کہ ترک جہاد کی صورت میں اپنے آپ کو کس میں ڈالنا ہے ہلاکت سمجھ آ رہی اور ویسے اس آیت کا مطلب یہ بھی ہے ترک انفاق کی صورت میں اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا سمجھ آ رہی کہ انفاق چھوڑ کے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو بلکہ انفاق کرو باقی لا تلقوا بأیدیکم میں بعض زائدہ بھی ہو سکتی ہے نہ ڈالو اپنے ہاتھوں کو اور با اپنی جگہ پہ بھی ٹھیک ہو سکتی ہے پھر مفعول بھی معذوف ہوگا لا تلقوا انفسکم بأیدیکم الی التہلکۃ سمجھ آ رہی جی چلیں آگے چلیں قال حدثنا احمد القسطنطینی توجہ کرے یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں 44 ہجری کی یہ بات ہے
سمجھ آ رہی؟ ہم جہاد کر رہے تھے، جہاد کے لیے گئے مدینہ سے، ہم قسطنطنیہ جانا چاہ رہے تھے، استنبول، سمجھ آ رہی؟ جی عبد الرحمن بن خالد بن الولید والروم، اور جماعت کے اوپر یعنی امیر جو تھا پوری جماعت کے وہ عبد الرحمن بن خالد بن ولید تھے، جی، والروم، اور رومی جو تھے جو اہل کتاب تھے، ملا رہے تھے اپنی پیٹھوں کو ملصق ظہورہم بحائط المدینہ، مدینہ کی دیوار کے ساتھ، ان مدینے سے باہر نکل کے وہ حملہ مطلب لڑائی کے لیے باہر آ چکے تھے۔ یہ استنبول یعنی ترکی کی بات ہو رہی ہے، ترکی کی نہیں، اٹلی کی بات ہو رہی ہے، جی چلیں۔ فحمل رجل على العدو، ایک آدمی نے دشمن پہ حملہ کر دیا، جی، لوگوں نے کہا مہما، رکو رکو، جی، لا الہ الا اللہ، یہ بطور تعجب کے بولا جاتا ہے، اپنے آپ کو ہلاکت کی طرف ڈال رہے ہو، اکیلے ہی چلے گئے دشمن میں حملہ کرنے کے لیے، جی۔ فقال ابو ایوب نے کہا صبر کرو، یہ آیت اتاری گئی تھی ہمارے بارے میں، معاشر الانسان، جو کہ معاشر انسان نسب بنا پر اختصاص کیا ہے، جی۔ لما نصر اللہ نبیہ، جب اللہ نے اپنے نبی کی مدد کی، اسلام کو غالب کر دیا، ہم نے کہا آؤ ہم اپنے مالوں میں ہی ٹھہرتے ہیں اور اس کی اصلاح کرتے ہیں، یعنی اب مال کی طرف توجہ کرتے ہیں۔ حلما مفرد ہی پڑھا گیا ہے تثنیہ جمع مذکر مؤنث سب کے لیے، سمجھ آ رہی؟ حلما، جی، نقیم فی اموالنا ونصلحها، فانزل اللہ نے اللہ آیت عز وجل، جی، وانفقوا فی سبیل اللہ ولا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، جی۔ اب القاء بأیدی الی التہلکہ کیا تھا؟ جی، مالوں میں رہیں، جہاد چھوڑ دیں، جی۔ جی، راوی کہتے ہیں ابو ایوب جہاد کرتے رہے اللہ کے راستے میں، یہاں تک کہ پھر قسطنطنیہ میں یہ کیا ہو گئے؟ مدفون ہو گئے۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو مقصد کیا ہوا؟ انہوں نے پھر اسے دیشوی اوپر سے عمل کیا، پھر جہاد کرتے رہے، پھر مال کی طرف انہوں نے توجہ نہیں دی ہے۔ تو یہ جو ہے القاء بأیدی الی التہلکہ کا مطلب ترک جہاد ہے، القاء بأیدینا کا مطلب جہاد نہیں، اور وہ جو صحابی جا رہا تھا وہ تو جہاد کے لیے جا رہا تھا، تو اس نے کہا کہ یہ آیت یہاں پر فٹ نہیں ہوتی۔ تو شان نزول پہ آیت بند نہیں ہوتی، لیکن شان نزول سے آیت کا تعارف اور واقفیت ضرور ہوتی ہے، جی چلیں۔ رمی کہتے ہیں تیر اندازی کرنا، تو یہ بھی جہاد کا ایک شعبہ ہے، اس لیے اس کو ذکر کیا ہے، جی۔ اللہ تعالیٰ ایک تیر کے ذریعے سے ثلاثۃ نفر، 3 بندوں کو داخل کرتے ہیں الجنت، جنت میں، جی۔ اس کا بنانے والا جو اس کے بنانے میں خیر کی نیت یعنی اجر کی نیت رکھتا ہے کہ میرا یہ تیر بنے گا، کافروں کے خلاف استعمال ہوگا، جی۔ رامیہ بھی، جو اس کو پھینکنے والا ہے اس کو بھی اجر ملتا ہے، ومنبلہ، اور اس تیر کو دینے والا، مطلقاً پکڑانے والا یا پھر قذف کی جگہ سے اٹھا کے دوبارہ لا کے اس کو دینے والا، چاہے یہ رامی مالک ہو یا نہ ہو، منبل مالک ہو یا نہ ہو، دونوں صورتوں میں ان کو اجر ملتا ہے۔ رمی بھی کرو، اور ورکبو کا مطلب شاہ سواری کرو، سواری کرو مطلب وہی گھوڑوں کو تیار کرو جہاد کے لیے، جی۔ ہاں جی، تیر اندازی مجھے زیادہ محبوب ہے کس سے؟ ترکبو، گھوڑ سواری سے، کیوں؟ اس لیے کہ گھوڑ سواری میں یا جانور کے پالنے میں جہاد کے لیے پھر کچھ فخر کی بات ہوتی ہے، لیکن تیر اندازی میں وہ نہیں ہے، یا تیر اندازی کا نفع زیادہ ہے، جی۔ لیس من اللہوی، لیسا کا اسم معذوف ہے، لیس المباح، لیس المباح من اللہوی، نہیں ہے، کیا کہتے ہیں اس کو، لیس جی، لیس من اللہو الا ثلاث، دیکھیں توجہ کریں، یہ جو لیس اس کا اسم معذوف ہوگا، لیس المباح من اللہو، مباح لہو سے 3 چیزیں ہیں، اور لہو جو ہوتی ہے غافل کرنے والی چیزیں، ان میں سے جو مباح ہیں وہ صرف 3 چیزیں ہیں، مباح من اللہو نہیں ہے مگر کتنی چیزیں ہیں؟ 3، تو اسم معذوف ہے المباح، لیکن چونکہ اس کا عموماً اسم معذوف نہیں ہوتا اس لیے کہا گیا یہ روایت بالمعنی ہے، تو کسی راوی کا تصرف ہے۔ بہرحال 3 مباح لاب جو ہیں یہ مباح ہیں، مباح کا مطلب نیت خیر ہوگی تو ثواب ملے گا، اور اگر نیت خیر نہ ہو
تو تب بھی بندے کو گناہ نہیں ہے. سمجھ آ رہی؟ جی چلیں. تأديب الرجل فرسه آدمی کا اپنے گھوڑے کو تیار کرنا جہاد کے لیے، بیوی سے کھیل کود، جی، کمان اور تیر سے تیر پھینکنا، جی، اور جسے رمی چھوڑی بعد اس کو چھین لیا، اس سے بے رغبتی کر کے، یہ نعمت ہے جس کی اس نے نہ قدری کی، چھوڑ دیا اس کی نہ قدری. جی ٹھیک ہو گیا. جی ممبر پہ آپ نے یہ کہہ رہے تھے وَأَعِدُّ لَهُمُ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، اور آپ قوت کی تفسیر کر رہے تھے کہ رمی یہ قوت ہے، رمی یہ قوت ہے، رمی ہے. تو کیا رمی قوت ہے اور قوت نہیں؟ مبالغتاً کہا گیا، جیسے رجل عدل کہا جاتا ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ یعنی اسباب قوت میں سے ایک رمی ہے. جیسے نبی علیہ السلام نے فرمایا نا الندم توبۃ، ندامت توبہ ہے. سمجھ آ رہی؟ حالانکہ صرف ندامت ہی تو توبہ نہیں ہے، لیکن مبالغتاً یہاں پر بھی کہ رمی جو ہے نا یہ قوت کا بڑا حصہ ہے، لہٰذا اپنے اندر تیر اندازی کا وصف پیدا کرو. اور آج کل تیر اندازی کی جگہ جدید جو آلات آ گئے ہیں، بندوقیں اور ٹینک، ان کو سیکھنا. سمجھ آ رہی؟ یہ بھی کیا ہے؟ قوت پیدا کرنا ہے. اور یہ یاد رکھیں قوت من قوت ان کو عام کیا گیا ہے. کفار کے لیے جو بھی طاقت ہو، سمجھ آ رہی؟ دینی طاقت، علمی طاقت، روحانی طاقت، اس کے علاوہ مالی طاقت، معاشی طاقت، اجتماعی طاقت، سمجھ آ رہی؟ اور ٹیکنالوجی والی طاقت، جو بھی طاقت ہے وہ تمام اس کے اندر داخل ہے. اس کے لیے ساری کیا کرو؟ جی چلیں. جہاد کرتا ہے، دنیا تلاش کرتا ہے. اگر تو صرف دنیا مقصود ہے تو پھر تو اس کو کچھ اجر نہیں ملے گا. اگر جہاد کرتا ہے لیکن دنیا تابع بناتا ہے، مقصد کیا ہے کہ چلو کچھ ساتھ غنیمت میں مل جائے گی، تو یہ ادنا درجہ ہے، لیکن یہ بھی معتبر درجہ ہے، غیر معتبر نہیں ہے. سمجھ آ رہی؟ تو اولا کیا ہے کہ صرف جہاد کرے لیکن دنیا کے بیچ کے اندر نیت نہ ہو. ایسے علم کا بھی ہے، علم حاصل کرتا ہے، نیت کیا ہے؟ اگر یہ ہے کہ دنیا بھی ساتھ ملے گی تو یہ کم اخلاص ہے. اور اگر صرف مقصود اس کا علم ہے، سمجھ آ رہی، دنیا نہیں ہے، تو پھر یہ کامل درجہ ہے. جی چلیں. آپ نے فرمایا جہاد تو دو جہاد ہوتے ہیں. جی، ایک تو اس بندے کا جہاد ہے اللہ کی رضا کے لیے، امام کی اطاعت کرتا ہے، اچھی عمدہ چیز خرچ کرتا ہے اللہ کے لیے. یاسر کا معنی توجہ کریں نرمی ہے، شریک اور ساتھی سے نرمی کرتا ہے، میاسرت نرمی. جی، فساد سے بچتا ہے. اس کا سونا اٹھنا کلو جو ہے نا یہ تاکید ہے اجر ان کی، اور ہو ضمیر بھی اجر کی طرف لے، یہ سارا کا سارا اجر ہی اجر ہے. سمجھ آ رہی؟ نوم، نبہا، اس کے علاوہ کھانا پینا سارا اجر ہے. جی. وما من غزا، جہاد کیا فخر، بڑائی ظاہر کرنے کے لیے، ریا دکھاوا، سماتن، لوگ کہیں گے واہ کیا بات ہوگی ہے. جی. بالکفاف، کفاف اور کفاف دونوں پڑھے گئے. کفاف کا معنی ہوتا ہے برابری. ترجمہ سمجھے، وہ تو برابری کے ساتھ بھی نہیں لوٹا، چاہے جائے کہ اس کو اعلیٰ چیز ملے، یعنی جو اس کے ذہن میں تھی نا امید کہ مجھے یہ ملے گا، تو کہا وہ بھی اس کو نہیں ملنا، چاہے جائے کہ اس سے اعلیٰ درجہ اس کو ثواب ملے. سمجھ آ رہی؟ یا لم یرجع بالکفاف، کفاف کہتا ہے بہترین چیز، یعنی ثواب، وہ ثواب کے ساتھ نہیں لوٹا. سمجھ آ رہی؟ حضرت عمر نے کہا تھا نا ایک موقع پہ کہ خلافت اگر میرے لیے کفاف بن جائے، کفاف کہ نہ مجھے اس سے کوئی فائدہ اور نہ کوئی نقصان ہو، تو کہا یہ بھی مجھے بہتر ہے. تو کفاف کا معنی برابری بھی اور کفاف کا معنی بہتری بھی. جی چلیں. ایک آدمی جہاد کا ارادہ کرتا ہے اللہ کے راستے میں، اور وہ تلاش کرتا ہے عرض من عرض، توجہ کرے، ظاہراً جہاد کر رہا ہے اور اندر سے اس کی نیت غنیمت کی ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ فخر و ریا کی ہے. آ رہی بات سمجھ؟ یہ مطلب ہو جائے گا وہ یبتغی عرض من عرضیات دنیا. فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا اجر له، آپ نے فرمایا اس کے لیے اجر کوئی نہیں. یا دوسرا مطلب کیا ذکر کیا حضرت سہارنپوری نے کہ بظاہر جہاد کر رہا ہے لیکن اندر سے دنیا کی بھی نیت ہے، ضمناً نیت ہے لیکن ہے دنیا کی بھی. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا لا اجر له، پہلی صورت میں سرے سے اجر نہیں، اور دوسری صورت میں کمال کی نفی ہے، کامل اجر نہیں. جی. لوگوں نے یہ بڑا سمجھا کہ یار یہ کیا ہے،
انہوں نے اس آدمی سے کہا کہ دوبارہ جاؤ نبی علیہ السلام کے پاس، لعلک لم تفہم ہو، آپ اپنی بات سمجھائی نہیں کیونکہ یہ تو بڑی سخت وعید آ گئی ہے. جی. فقال یا رسول اللہ رجل یرید الجہاد فی سبیل اللہ عرض من عرض الدنیا، آپ نے کہا کوئی اجر نہیں ہے، دوبارہ جاؤ. آپ نے تیسری دفعہ بھی اس کے لیے یہی کہا لا اجر. شاید کامل نفی کی ہو صحابہ کے ذہن میں، چونکہ یہ ہوگا کہ ضمناً تمہاری نیت ہوتی ہے غنیمت کی بھی، تو آپ نے فرمایا کامل اجر نہیں. جی پڑھو آگے 5 منٹ ہے. جی. باب من قتل تكون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ. جہاد کرتا ہے اور مقصد اس کا یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کا کلمہ سے مراد اسلام بلند ہو جائے، تو اصل یہ جہاد ہے، نیت یہی ہے. اگر دنیا کی نیت ہے، سمجھ آ رہی. اور یہاں پہ حضرت نے بڑا نقطہ بیان کیا سہارنپوری رحمہ اللہ نے کہ قوت عقلیہ، شہوانیہ اور غضبیہ. جہاد کرے قوت عقلیہ کے تحت، شہوانیہ بھی نہ ہو کہ دل کرتا ہے میں لڑوں، غضبیہ بھی نہ ہو کہ انہوں نے ہمارے خلاف کیا ہے تو ہمارے قبیلے کو مارا ہے تو ہم نے مارنا ہے، یہ بھی نہ ہو. دین کی وجہ سے کرے تو پھر یہ جہاد معتبر ہے. سمجھ آ رہی. اگر پیسے کے لیے جہاد کرتا ہے، وطن کے لیے لڑتا ہے، سمجھ آ رہی، یا مال کے لیے لڑتا ہے جس میں مقصود دنیا ہے. ایک اگر مال کا دفاع کرتا ہے من حیث کہ بھی شریعت نے کہا ہے کہ مال کا دفاع کرنا چاہیے اور یہ میری ضرورت ہے، وہ الگ چیز ہے. سمجھ آ رہی. تو دنیا کے لیے جو آدمی لڑتا ہے مرتا ہے وہ شہید نہیں ہے. جی چلیں. وبه قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن ابي وائل عن ابي موسى. جی ایک دیہاتی آیا. جی. جاء الى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فقال ان الرجل ایک آدمی لڑتا ہے لذکری، ذکر کا معنی قاتل ليحمد، تعارف اور شہرت کے لیے. ایک آدمی لڑتا ہے لیحمدہ، سمجھ آ رہی. جی کہ اس کا تعریف کی جائے. جی غنیمت حاصل کرے. ایک لڑتا ہے تاکہ اس کا مرتبہ شجاعت نظر آئے. جی چلو. لذکری لیحمدہ یہ قریب ہی ہیں، سمجھ. لوگ اس کی تعریف کریں اور پھر اس کا چرچا باقی رہے. تو آپ نے فرمایا فی سبیل اللہ وہ ہے جس کی نیت ٹھیک ہو. جی. یہ جو حنان ابن خارجہ ہے یہ ضعیف راوی ہے، اس لحاظ سے یہ روایت ضعیف بتائی ہے. جی. قال عبد الله بن عمر یا رسول اللہ اخبرنی عن الجہاد، اخبرنی مجھے جہاد کے بارے میں اور غزوے کے بارے میں بتائیں. جی الفاظ مترادف ہیں. جہاد الغزو. جی. فقال یا عبد الله بن عمر ان قاتلتا، اگر تم لڑائی کی، صابرا، صابرا محتسبا، صابر کا مطلب ڈٹ کر، محتسباً کا معنی حصول ثواب کے لیے. باسک اللہ صابرا محتسبا. توجہ کریں یہ وضع الظاہر موضع المضمر ہے. باسک اللہ صابرا محتسباً یعنی اجر اس کی عظمت بتانے کے لیے اللہ اسی حالت پر یعنی اسی طرح تجھے زندہ اٹھائے گا. مطلب نیت ٹھیک ہونی چاہیے. جی. وَإِن قَاتَلْتَ مُرَائِيًا، دکھلاوے کے لیے، مال جمع کرنے کے لیے، اللہ تجھے اسی طرح زندہ کرے یا گا. عبد اللہ بن عمر علی ای حال جس حالت پر تو نے لڑائی کی یا تو مارا گیا، قتلتا باسک اللہ علی تیک الحال